بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوجوز فیکٹ۔ 90 کی دہائی سے قبل پاکستان دفاعی شعبے میں مغربی دنیا پر انحصار کرتا تھا، مگر پریسلر ترمیم کے بعد امریکہ نے پاکستان کو 28 F-16 طیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پاکستان نے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے پروگرام پر عمل شروع کیا۔ اس خود انحصاری کی پالیسی نے پاکستان کو دفاع کے متعدد شعبوں میں تقریباً خود کفیل بنا دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کا اپنا میزائل نظام ہے، جس میں زمین، فضا، سطح آب اور زیر آب فائر کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل میزائل موجود ہیں۔ JF-17 تھنڈر JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے دفاعی شعبے میں خود انحصاری اور چین کے ساتھ دوستی کی ایک روشن مثال ہے۔ JF-17 ایک کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے اور اس کو خصوصی طور پر پاکستان ایئر فورس کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایئر فورس کو F-16C طیاروں کے مساوی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوورہال کی سہولت بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہے۔ یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان طیاروں کی پرواز جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان طیاروں کے پرزہ کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے چین کے ساتھ طیاروں کو مشترکہ تیاری پر مفاہمت 1995 میں کی تھی اور اس کا پہلا آزمائشی ماڈل سال 2003 میں تیار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس نے سال 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا۔ اس منصوبے پر دونوں ملکوں کے تقریباً $50 کروڑ خرچ ہوئے۔ اس کے مقابلے میں بھارت نے تیجاس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ LCA تیجاس کا منصوبہ 1980 میں شروع کیا، جس پر $1 ارب سے زائد خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ اس کو اپنے بیڑے میں شامل کرنے سے کترا رہی ہے۔ JF-17 تھنڈر کا اگر تیجاس سے مقابلہ کیا جائے تو ہر شعبے میں اس کو برتری حاصل ہے۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والے ہمہ جہت طیارے ہیں، جو طویل فاصلے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہیں۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت بیانڈ ویژول رینج میزائل سے بھارتی فضائیہ کے MiG کو گرایا ہے اور اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو جنگ میں آزمائش کے ساتھ ساتھ کامیابی کا سہرا بھی مل گیا۔ JF-17 تھنڈر طیارے میں AESA ریڈار نصب کیا گیا ہے، جو بھارت کو حاصل ہونے والے رافیل طیاروں میں نصب ہوگا۔ اس ریڈار نظام کی بدولت JF-17 تھنڈر بیک وقت 15 اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ 4 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ طیارہ پاکستان ایئر فورس میں ریڑھ کی ہڈی بن رہا ہے اور پاکستان کو F-16 کے مساوی دفاعی صلاحیت تقریباً آدھی قیمت اور تمام سہولتوں کی مقامی سطح پر دستیابی کے ساتھ ساتھ فراہم کر رہا ہے۔ JF-17 بلاک 1 کی قیمت $2,50,00,000 ہے، بلاک 2 $2,80,00,000 اور بلاک 3 کی قیمت $3,20,00,000 بتائی جاتی ہے۔ JF-17 کی ڈیزائن لائف 4000 گھنٹے یا 25 سال ہے۔ طیارہ کے وسط میں تھروٹل سٹک کو نصب کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھلا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس سے پائلٹ کو طیارے کو اڑاتے وقت ہدف کو لاک کرنے اور میزائل چلانے کے لیے تمام کنٹرول اسی سٹک کی صورت میں موجود ہیں۔ JF-17 کو ایویونکس سے لیس کیا گیا ہے، جس میں جدید سافٹ ویئر اور دیگر آلات شامل ہیں۔ JF-17 تھنڈر زمین پر دشمن کی نگرانی، زمینی حملے کے ساتھ ساتھ فضائی لڑائی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی رفتار ماک 1.8 ہے۔ اس طیارے کا 58% ڈھانچہ پاکستانی جبکہ 42% چینی اور روسی ہے۔ JF-17 کے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 طیارے تیار کیے جا چکے ہیں اور اب پاکستان ایئر فورس ٹریننگ کی غرض سے 2 نشستوں والے JF-17 پر کام کر رہی ہے۔ JF-17 تھنڈر کے پروں کے آخر میں دونوں طرف ونگ ٹپ پر مختصر رینج کے انفرا ریڈ ہومنگ AAM میزائل نصب ہوتے ہیں۔ طیارے کے پروں کے نیچے چین میں تیار ہونے والے مختلف رینج کے میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں، جس میں مختصر فاصلے یعنی SRM یا درمیانی فاصلے MRM کو نصب کیا جا سکتا ہے، جبکہ ڈھانچے کے نیچے مختلف نوعیت کے راکٹس نصب کیے گئے ہیں، جس میں گریوٹی بم،
رن وے تباہ کرنے والے بم، سیٹلائٹ سے رہنمائی لینے والے بم، اینٹی شپ اور اینٹی سیٹلائٹ بم بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت میانمار، نائجیریا کو اپنے JF-17 تھنڈر فروخت کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے، جبکہ الجیریا، ارجنٹینا، قطر، مصر، ایران، لبنان، ملیشیا، مراکش، سعودیہ عرب، سری لنکا اور یوروگوائی نے JF-17 تھنڈر میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔